یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق، کوئی گناہ گار اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، نبأ کہتے ہیں کسی بھی نیوز کو، کسی خبر کو، فتبینوا، اس بات کی تحقیق کر لو، یعنی آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کو کچھ بات بتائی تو ضروری ہے کہ آپ پہلے اسے کنفرم کریں۔ تحقیق کرنے کا مطلب ہے کہ اس کو کنفرم کریں، یہ نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، آپ کسی کو تکلیف دے بیٹھیں گے اگر کنفرم نہیں کریں گے۔ آج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں فیک نیوز اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آدمی کو صحیح نیوز ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ سچی خبر ہے کیا۔ جو خبر ہمارے پاس آتی ہے، جو ویڈیو ہمارے پاس آتی ہے، چاہے وہ اے آئی کی جنریٹڈ ہو یا چاہے وہ کسی نے بنا کے بھیجی ہو، کسی اور ملک کی ہو، نام کسی اور ملک کا لگایا، صرف اس لیے کہ چند ویوز مل جائیں، ویوز کے لیے یا چند لائکس کے لیے یا انگیجمنٹ کے لیے بندہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے یا اس کو پوسٹ کر دیتا ہے، پوسٹ کر کے آگے بڑھا دیتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں گے مجھے ویوز ملیں گے۔ اس چکر میں وہ بات کو آگے بڑھاتا ہے اور ہم بھی بعض اوقات بغیر تحقیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپس میں کتنا ہمارے کانوں نے خود سنا ہے، بعض اوقات ہمارے کان وہ سنتے ہیں کہ جس کا یقین ہی نہیں آتا۔ تو دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کی خبر کسی کی طرف بھی منسوب کرتا ہے کہ فلاں آدمی یہ کہتا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، آپ ضرورت ہی نہیں ہے کان دھرنے کی، کیونکہ ہم پر کوئی ضرورت تھوڑی ہے کہ ہم سب لوگوں کی باتوں کا اعتماد کرتے پھریں، اور ویسے بھی ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دینا یہ تو جھوٹا ہونے کی علامت ہے کہ ہر بات جو سنی وہ آگے بڑھا دی، جو سنا وہ آگے بڑھا دیا۔ تو کوئی بھی خبر، کوئی بھی نیوز، کوئی بھی بات آپ کے پاس آئے، فتبینوا، کنفرم کریں۔ کیسے کنفرم کریں؟ بھئی جس شخص کی بات ہے اسی کو فون گھما دیں اگر وہ آپ کے کانٹیکٹ میں ہے تو کنفرم۔ اگر آپ کو واقعی ایک تجسس ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ بات کنفرم کرنی چاہیے، واقعی اس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی، تو آسان سا حل ہے کہ اسی سے کانٹیکٹ کر لیں۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کانٹیکٹ کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے، تو وہ کنفرم کر دے گا کہ ہاں یا تو میں نے کہا ہے یا تو میں نے نہیں کہا۔ تو جب حل موجود ہے تو پھر اس کے باوجود کیوں بندہ بات آگے کرتا ہے؟ رب نے فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ہوگا کیا کہ تم کسی کو لا علمی کی وجہ سے مصیبت پہنچا دو گے۔ کیونکہ ہوا یہ کہ جب آپ نے کوئی بات سنی اور اس کو کنفرم نہیں کیا تو آپ نے یا تو وہاں جانا چھوڑ دیا یا اس سے ملنا چھوڑ دیا یا اپنے گہرے دوست سے بات کرنا چھوڑ دی۔ کیوں؟ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی مصیبت آ گئی کہ کل تک جو دو لوگوں میں دوستی تھی، ایک بات کی وجہ سے دو لوگوں میں نفرتیں ڈل گئیں۔ اور اس آیت کے اگر آپ شان نزول پر بھی غور کریں تو واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک کسی گاؤں میں بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں سے صدقہ وصول کر لو، زکوٰۃ وصول کر لو۔ اب یہ صحابی جو ڈرتے وہاں پر گئے، کیونکہ ان کی اور اس قبیلے کی پرانی دشمنی تھی۔ اب ان کو لگا کہ میں جا تو رہا ہوں مگر میری پرانی دشمنی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں یہ مجھ پر ظلم کریں یا مجھ پر ہاتھ اٹھائیں یا مجھے ماریں۔ لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو جانا بھی ہے۔ تو اب جب وہ اس گاؤں میں پہنچنے لگے تو پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ نکل کر گاؤں کے باہر پہلے سے کھڑے ہیں۔ انہوں نے دور سے دیکھا اور یہ دور سے ہی واپس آ گئے۔ واپس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو زکوٰۃ دینے کا، صدقہ دینے کا منع کر دیا، وہ تو میری جان لینے کے لیے شہر کے باہر کھڑے ہیں، وہ تو گاؤں کے باہر کھڑے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کو حیرت ہوئی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور صحابی کو روانہ کیا کہ تم جا کے دیکھو بات کیا ہے۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو مسجدیں ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، زکاتیں بھی دیں، صدقات بھی دیے، انہوں نے صدقے زکاتیں وصول کی اور وہ واپس لے کر آئے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تحقیق تو کرو۔ اب وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ جو گاؤں کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے وہ اس لیے کہ ان کے پاس یہ پیغام پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو وہ رسپیکٹ میں شہر سے باہر نکلے کہ ہم ان کو ویلکم کریں گے، وہ ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جانے والے نے سمجھا کیا؟ سمجھا کہ کوئی بڑی مصیبت کھڑی ہے راستے میں۔ تو جب تک کنفرم نہ ہو اس وقت تک کسی پر بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکم قرآنی ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔